بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور نائنتھ کلاس کا ہمارا یہ آج کا لیکچر جو کہ سبق نمبر 4 پر مشتمل ہے، اور یہ سبق نمبر 4 یعنی کہ شاعروں کے لطیفے لیکچر نمبر 2 ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم پہلے 4 لطیفے جو ہے وہ پڑھ چکے، تو یہ چونکہ ادبی لطیفے ہیں اور یقیناً آپ لوگ جو ہے اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، تو آئیے 5واں لطیفہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حیدر علی آتش، آتش کے اوپر تخلص ہے، تو یہ ایک شاعر ہیں، اپنی آزاد مزاجی کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر بشید، کہاں خیر سے کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ کل بنارس کو روانہ ہوگا، شہر کا نام ہے، کچھ فرمائش ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، کوئی فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام بھی کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، تو وہ وہاں دے گا، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقف کر دیا، یعنی کہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور خاطر جمی سے بے فکر ہو کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو بچوں، اس جو ادبی لطیفہ ہے اس کے اندر جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ توکل ہے، وہ بھروسہ ہے، وہ اپنے رب کے اوپر، کہ ہمیں رب کو صحیح معنوں میں رب ماننا چاہیے کہ پالنے والا وہی ہے اور ہر جگہ پہ وہ موجود ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جو وہاں جس جگہ پہ انسان کا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ اس تک جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ استاد نے اپنے شاگرد کو کس انداز میں جو ہے وہ سمجھایا، تو کس انداز میں جو ہے وہ سمجھایا اور کیسے ان تک جو ہے وہ دل میں ان کی بات نے اثر کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اسی جگہ پر جو ہے بیٹھ گئے۔ نمبر 6، ایک دن معمولی دربار تھا، یعنی کہ عام بادشاہوں کا دربار تھا، اور اس میں بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ بیٹھے رہے تھے۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، یعنی کہ مرشد کے بیٹے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحبہ کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ صاحب عالم، کہ اے دنیا کے صاحب، اے بادشاہ سلامت، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ تو صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف یعنی کہ محمد ابراہیم ذوق کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ تو مصرع بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ جیسے دروازہ ہے اور اس کا ایک تخت، جبکہ شعری اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو شعر کے ایک لائن کو، جیسے یہ ایک لائن ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ مصرع کہیں گے۔ استاد صاحب نے بے توقف بغیر کوئی وقفہ کیے، بغیر وقت ضائع کیے عرض کیا کہ حضور لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو جناب اس کے اندر بھی جو ہے وہ زندگی کی اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ لاتی ہے تو انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے،
اور وہی رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اور وہ بلا لیتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اس دنیا میں اپنی خوشی سے نہیں آیا اور نہ ہی اپنی خوشی سے جو ہے وہ واپس جائے گا۔ تو اس شعر کے اندر جو ہے وہ یہاں سے مجھے مرزا غالب بھی، چونکہ اسی ادوار اسی دور کے اندر، اور شاید وہ بھی اس معمولی دربار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوں اس وقت کے، تو ان کا ایک شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اسی حوالے سے کہ زندگی جو ہے وہ ایک اس کی تلخ حقیقت ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہو۔ نمبر 7 بڑا اہم ہے، اور آپ اکثر جو ہے وہ یہ اس میں سے جو ہے وہ شارٹ آنسر کویشچن بھی جو ہے وہ آتے ہیں بورڈ کے پیپروں میں، تو ذرا سنیے گا۔ پہلی بات جو ہے مرزا غالب کی قاطع برہان کتاب کا نام ہے، اور بڑی اہم ہے جی۔ یہ اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال جو ہے کہ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ مرزا غالب۔ بہت شخصوں نے جواب لکھے ان کی کتاب کے بارے میں، ان کو برا بھلا یا ان پہ تنقید کی، تو بہت زبان درازیاں کی، تنقید کرنا، برا بھلا کہنا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو جناب بڑے ہی اچھے انداز میں مرزا غالب نے جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ اگر کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اپنا وقت ضائع کریں اور اس پر تنقید کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کو گدھے کی مثال دے کر جو ہے وہ مرزا غالب جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے۔ اسی طرح بڑے بوڑھے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی منزل پر جا رہے ہیں اور راستے میں بھونکنے والے جو کتے ہیں، اگر آپ ان کے ڈر سے جو ہے منزل کے راستے کو چینج کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، تو جناب یہ ایک غلط چیز ہے، بلکہ آپ اپنی منزل کے راستے کی طرف جو ہے اپنی منزل کی طرف جو ہے رواں دواں رہیے، اور ان کتوں کے بھونکنے کی پرواہ کیے بغیر۔ جی جناب، تو یہ تھا آج کا ہمارا یہ لیکچر۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ سبق جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ کتاب کا نام تھا آب حیات۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔